200 گھوڑوں کے برابر قیمت مانگ لی۔ اب گھوڑے کا مالک کہنے لگا نہ کوئی اس کے منہ میں لگام لگا سکتا ہے، نہ کوئی پشت پہ زین کر سکتا ہے۔ جو بھی آگے بڑھتا کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ مولا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالو، گھوڑے کی پشت پہ زین کسو۔ مولا نے آرام سے کہہ دیا، کمبر اطمینان سے چلا، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی، گھوڑے کے پشت پہ زین کسی، پورا کوفہ سمٹ کے آ گیا۔ یہ گھوڑ سواری تجھے کس نے سکھائی؟ تو کس کا شاگرد، کس قبیلے سے تعلق، تو کہاں سے آیا؟ کمبر کا جواب سنیے گا، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ کمبر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کبھی گھوڑ سواری کی ہی نہیں۔ کمبر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کبھی گھوڑ سواری کی نہیں۔ کوفے والوں نے کمبر کو گھیر لیا، بڑے بڑے گھوڑ سوار آ گئے۔ میں عدالت سمجھا رہا ہوں، نہ منہ میں لگام ڈال سکے، نہ پشت پہ زین کر سکے، تو کہتا میں نے کبھی گھوڑ سواری کی۔ ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ اگر جملے سے جملہ ملے، عقیدے سے عقیدہ ملے، نظریے سے نظریہ ملے، تو کمبر کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا۔ پورا کوفہ کمبر کے پاس آ گیا، تو نے کبھی گھوڑ سواری کیوں نہیں کی؟ حالانکہ تو نے گھوڑ سواری کی۔ کمبر کہنے لگا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کیونکہ جس علی کا میں غلام، جس علی کا میں غلام، اس نے کمبر کو کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو کمبر کے اختیار سے باہر ہو۔ مل کے اس نے کمبر کو کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو کمبر کے اختیار سے باہر ہو۔ اس لیے کمبر کے ایمان پہ بحث کی گئی۔ میں اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، کہ جب فقیر سمجھ میں نہیں آتے پھر جناب امیر کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور یہ واقعہ نسلوں میں سفر کرنا چاہیے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ انڈیا میں بیٹھا ہوا خواجہ معین الدین سمجھ میں نہیں آتا، جو اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ کہ زمین اللہ کی تیری نہیں، تو نہیں رہے گا زمین رہے گی۔ اس نے خواجہ پہ پانی بند کر دیا۔ خواجہ سمجھ گیا کہ ان کا حسب نسب کہاں سے ملتا ہے۔ ایسے نہیں اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ حسب نسب کہاں سے ملتا؟ جب ظلم طغیانی پہ آتا تو پانی بند کر دیا جاتا۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، کتنے تالاب پہ قبضہ، کا پورے تالاب پہ قبضہ، کہ یہ وضو کا لوٹا لے جا، میری طرف دیکھیے گا، آئے بسم اللہ، یہ وضو کا لوٹا لے جا اور تالاب کے قریب جانا اور کہنا اے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اچھا یہ مجمع بول کے بتائے جتنے پریشان بیٹھے ہو، پچھلے صاحبہ ایک وضو کے لوٹے میں کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا پانی آئے گا۔ یہ ہوائی گفتگو نہیں، یہ کتابی جملے۔ کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا پانی آئے گا۔ جیسے قریب آیا خواجہ کو مرید، سپاہیوں نے کہا کتنا پانی لے جائے گا؟ تھوڑا سا پانی آئے گا۔ خدائی قسم جیسے اس نے خواجہ کا نام لیا، اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، خواجہ کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا۔ جیسے اس نے خواجہ کا نام لیا، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ پہرے داروں نے جا کے خبر دی تو پانی بند کرنا چاہتا تھا، وہ پورا تالاب اٹھا کے لے گیا۔ کہا کس میں لے گیا؟ کہ ایک وضو کے لوٹے میں۔ کہا یہاں سے چلو، ہماری حکومت کو خطرہ۔ حکومت وہاں سے چلی گئی۔ اب خواجہ کے مرید خواجہ کے دروازے پہ آئے۔ کسی نے کہہ دیا بادشاہ، کسی نے کہہ دیا شاہ، کسی نے کہہ دیا خواجہ۔ خواجہ نے کہا اس کا بندوبست بھی میں کر کے جاؤں گا کہ جب لوگ حاجتوں کے صحیفے لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے، میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ یا اشت حسین۔ غور ہے کہ نہیں؟ میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ اشت حسین، کہ جن کا فقیر ایسا ہو۔ اجازت ہے جملہ دیا کرو، ان کا جناب امیر کیسا ہو۔ اور اس سے بلند جملہ وکیل صاحب میرے کشکول میں نے، کہ جن کا فقیر ایسا کہ پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ اور امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نقطے میں بند کر دے۔
اس لیے میرے دادا محترم نعیم الملت قبلہ غلام حسین نعیمی شہید فرمایا کرتے تھے، صاحب نعیم الابرار والے مالک درجات بلند فرمائے، وہ کہا کرتے تھے تشہد کا سوال بعد میں ہوگا، سجدے کا سوال پہلے ہوگا، سجدے کا سوال بعد میں ہوگا، رکوع کا سوال پہلے ہوگا، رکوع کا سوال بعد میں ہوگا، قیام کا سوال پہلے ہوگا، قیام کا سوال بعد میں ہوگا، قرت کا سوال پہلے ہوگا، قرت کا سوال بعد میں ہوگا، الحمد کا سوال پہلے ہوگا، الحمد کا سوال بعد میں ہوگا، بسم اللہ کا سوال پہلے ہوگا، بسم اللہ کا سوال بعد میں ہوگا، بے کا سوال پہلے ہوگا، بے کا سوال بعد میں ہوگا، نقطے کا سوال پہلے ہوگا۔ اور مولا کائنات نے فرمایا ابن عباس یہ جو بے کے نیچے نقطہ میں علی ابن ابی طالب، تو پتا چلا قیامت کے دن سب سے پہلے علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے علی کی ولایت کا سوال ہوگا۔ اس لیے ابو ذر کے ایمان پہ بحث کی گئی، کمبر کے ایمان پہ بحث کی گئی، قریب آ گیا۔ سلمان محمدی کے ایمان پہ بحث کی گئی۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلمان محمدی کے ایمان پہ بحث کی گئی، جسے مولا کائنات نے زمین پہ اللہ کا دروازہ فرمایا ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی سلمان محمدی، چلے معرفت کا ایک اور زینہ طے کرتے، آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ جیسے نبی سیدہ کا نور لے کے معراج سے واپس آئے، اصحاب کے درمیان ذاکر صاحب واقعہ معراج بیان کر رہے تھے، یعنی جس کی جتنی عقل کا قد بلند تھا، جتنی معرفت تھی، اس کے مطابق سوال کیا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ معراج میں اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تائید کرو میری بات کو، کس لہجے میں کلام کیا؟ رسول خدا نے فرمایا جیسے ہی میں پردے کے قریب پہنچا تو اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا۔ میں نے کہا پروردگار کیا علی بھی یہاں پہ ہے؟ کہ میرے حبیب علی بھی یہاں پہ ہے؟ کہ پروردگار پھر علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہ میرے حبیب پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت تھی، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا، تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت تھی۔ میں جملہ کہہ گیا تو میں نے چاہا کہ اسی کے لہجے میں کلام کیا جا۔ جب خدا اور رسول کی بات علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو ہماری کیسے ہوگی؟ یعنی جتنا معرفت تھی، عقل کا جتنا قد بلند تھا، اس کے مطابق سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا، کون سی بات کی؟ اب سلمان محمدی نے پوچھ لیا کیا بات کی؟ نہیں آپ پریشان کہ سلمان وہ اللہ کے رازوں میں سے راز، اور یہ جملہ نسلوں میں سفر کرنا چاہیے، وہ اللہ کے رازوں میں سے راز۔ کہ یا رسول اللہ کوئی ایک راز بتا دے۔ کہ سلمان رسالت سے وعدہ کرو، کسی سے بیان نہ کرو گے۔ ایسا نہیں، اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے۔ کہ یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہو گیا۔ کہ سن سلمان جیسے ہی میں پردے کے قریب پہنچا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا، اللہ نے مجھ سے بڑی باتیں کی۔ ان باتوں میں اللہ نے ایک بات یہ بھی کی کہ میرے حبیب اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ لیکن سلمان ابھی نے معرفت نہیں، سلمان کسی سے بیان نہیں کرنا۔ اب سلمان تھا ہاضمہ خراب ہو گیا، علی کی فضیلت کا جملہ سنا، مسجد کے ذہن سے باہر آئے لبوں پہ یہی جملہ، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ بستر پہ آیا، بستر پہ کروٹیں بدلنے لگا، لبوں پہ یہی جملہ، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ گھر سے باہر آیا، اندھا کنواں دیکھا، اندھا کنواں جس میں پانی نہ ہو، کنویں میں جھانکا، یہی جملہ پڑا، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ کہہ کے پلٹنے والا تھا، کنویں کا مقدر پلٹ گیا، کنویں سے درخت نکلا، درخت پہ شاخیں لگی، شاخوں پہ پتے لگے، ہر پتے پہ لکھا گیا
اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تیز آندھی چلی، ہوا اپنے کاندھے پہ لیے ہوئے پتوں کو کبھی اس گھر کبھی اس گھر کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی صحابی کے گھر کبھی صحابی کے گھر۔ صبح نماز کا وقت قریب آیا، رسول اللہ کی ملاقات علی کے فضائل سے ہو گئی۔ ایک صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے۔ اب رسول خدا نے اس پتے کو دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ نبی نے سلمان کو بلایا، سلمان میرے قریب آ۔ سلمان میں نے تم سے کہا تھا کسی سے بیان نہیں کرنا۔ کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے کہا تھا کسی سے بیان نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کسی جگہ بیان نہیں کرنا۔ یہ نہیں فرمایا تھا کسی جگہ بیان نہیں کرنا۔ اگر جملے سے جملہ مل جائے، عقیدے سے عقیدہ مل جائے، نظریے سے نظریہ مل جائے، سلمان کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا۔ سلمان ماجرا کیا پیش آیا؟ کہا یا رسول اللہ کیا کرتا؟ آپ سے علی کی فضیلت کا جملہ سنا، اندھے کنویں سے بیان کیا، کنویں کا مقدر پلٹ گیا، کنویں سے درخت نکلا، درخت پہ شاخیں لگی، شاخوں پہ پتے لگے، ہر پتے پہ لکھا گیا اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یا رسول اللہ میں کیا کرتا؟ جب اندھے کنویں سے علی کے فضائل برداشت نہ ہوئے تو عاشق علی سے کیا ہو گئے؟ مل کے جب اندھے کنویں سے آل محمد کے دروازے پہ برادریاں نہیں دیکھی جاتی، قبیلے نہیں دیکھے جاتے، یہاں پہ ایمان کو ایمان سے ملایا جاتا ہے۔ حبش کا رہنے والا تھا بلال، کالے رنگ کا تھا، جسے عرب میں سب سے زیادہ حقیر جانا گیا، ایک غلام ایک کنیز۔ حبش کا رہنے والا تھا کالے رنگ کا بلال، رسول اللہ کے دروازے پہ سر جھکایا۔ رسول خدا نے اتنا شرف دے دیا کہ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ کنیزی میں شمار تھا فضہ کا، جنہیں حسنین ماں کہتے تھے۔ جناب سیدہ کے دروازے پہ سر جھکایا، جناب سیدہ نے قرآن کے سوروں میں کھڑا کر دیا۔ انہی کنیزوں میں ایک کنیز شیری بھی تھی، یہ بی بی شہر بانو کی کنیز تھے۔ ایک دن مولا حسین بی بی شہر بانو سے کہنے لگے، شہر بانو تیری یہ کنیز بڑی عبادت گزار ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ بی بی شہر بانو شیری کے پاس آئی کہ جس کی تعریف میرے مولا کرتے اس سے میں اپنی کنیزی میں نہ رکھوں گی، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ قدموں میں گر گئی، بی بی میں آپ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ تاریخ میں لکھا گیا حارث یہ آل محمد کا چاہنے والا تھا، یہ مولا حسین کو سلام کے لیے آیا، جیسے جانے لگا مولا شیری کے پاس ہے، شیری اگر تو اجازت دے تیری شادی میں حارث سے کروا دوں۔ کہ مولا جیسے آپ کی مرضی۔ کہ شیری یہ بتا حق مہر میں کیا لے گی؟ کہ مولا جسے آپ کے دروازے کی غلامی مل جائے اسے حق مہر میں کیا چاہیے؟ کہ شیری پھر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ کہ مولا حارث سے کہہ دیجئے گا سال میں ایک مرتبہ آپ کے دروازے کی زیارت کرتی رہو۔ عزادارو مولا نے شیری کی شادی حارث سے کروا دی۔ یہ کوفہ کے باہر ایک پہاڑ پہ رہنے لگی، سال کے بعد آتی آ کے مولا کو سلام کرتی چلی جاتی۔ عزادارو وقت گزرتا گیا، جیسے 60 ہجری کا سورج طلوع ہوا، عزادارو شیری مولا حسین کو سلام کے لیے آئی۔ عزادارو جیسے جانے لگی، یہاں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا، جیسے جانے لگی مولا کی آواز ہے، شیری اگلے سال کا ارادہ ہے کہ مولا ہر سال کی طرح آپ کے دروازے پہ آتی رہوں گی۔ تیرے مولا کی آواز ہے، شیری اگلے سال حسین تم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ کہ شیری میں اکیلا نہیں، علی اکبر بھی ساتھ آئے گا، قاسم بھی ساتھ آئے گا، عباس بھی ساتھ آئے گا۔ شیری کہنے لگی مولا میرے گھر کے مقدر جاگ جائیں گے، میرے گھر میں فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی،
میرے سردار آ جائیں گے۔ شیری کو کیا معلوم تھا آل محمد کا قافلہ کوفہ کے بازار میں کیسے آئے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا یہاں تک لکھا گیا کہ شیری واپس آئے۔ اس سے بڑے مصائب کے جملے نے کہ شیری نے مولا حسین کے لیے کرسی بنوائی کہ یہاں پہ مولا حسین بیٹھیں گے، علی اکبر کے لیے مسند بنوائی، یہاں پہ علی اکبر آرام کریں گے، یہاں پہ سجاد آرام کریں گے۔ عزاداروں جیسے ہی وقت گزرا شیری کو معلوم ہو گیا حسین کے گھر میں ننھا علی اصغر بھی آ گیا۔ شیری نے اصغر کے لیے جھولا بنوایا کہ یہاں پہ علی اصغر آرام کریں گے۔ شیری کو کیا معلوم تھا آل محمد کا قافلہ کوفہ کے بازار میں کیسے آئے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا قریب آ گیا۔ ادھر 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، 7 کو خیموں میں پانی ختم ہو گیا، 10 محرم کو شبیر جنازوں پہ جنازے اٹھانے لگا۔ عزاداروں سروں کو کاٹا گیا، ایسے ہی سروں کو کاٹا گیا کہ ام لیلہ کے سامنے علی اکبر کا سر کاٹ دیا گیا، ام رباب کے سامنے علی اصغر کا سر کاٹ دیا گیا، سروں کو کاٹا گیا، بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی، سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ عزاداروں 13 یا 14 محرم کو قافلہ کوفہ کے بازار میں آیا، بازار میں شور اٹھا، شادی آنے بجے۔ شیری نے حارث سے پوچھا، حارث یہ بازار میں شور کیسا، یہ بازار میں شادی آنے کیسے، کنہیں معلوم تو نہیں ہو گیا میرے مولا آنے والے ہیں۔ حارث بازار میں جا کے دیکھئے۔ عزاداروں جیسے حارث بازار گیا ویسے ہی واپس آ گیا کہ شیری قیامت کا منظر تھا، کچھ کٹے ہوئے سر بندھی ہوئی بیبیاں دیکھ آیا ہوں۔ کہ شیری اس قافلے میں 4 سال کی بچی دیکھ آئی۔ اس سے بڑے مصائب کے جملے نے کہ جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان، کہ جس کے کانوں سے تازہ خون، اتنی بھوکی اور پیاسی ہے کسی سے کچھ نہیں مانگتی۔ عزادار شیری نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، حارث سے کھانا لے جا، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے، دعا کر مولا حسین کے گھر والوں کی خیر ہو۔ عزاداروں جیسے حارث بازار گیا ویسے ہی واپس آ گیا کہ شیری قیدیوں نے بڑا عجیب سوال کر دیا کہ جا گھر والی سے پوچھ کیا کہ کھانا صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے۔ عزاداروں یہ جملہ آنا تھا، شیری کے سر پہ چادر نہ رہی، یہ سوال میرے مولا کے گھر والے کر سکتے ہیں۔ حارث مجھے اجازت دے اور میں تیرے ساتھ بازار جاؤں۔ حارث نے اجازت دی، شیری بازار آئی، کٹے ہوئے سروں کو دیکھا لیکن شیری پہچان نہ پائی۔ شیری کی نظر بیویوں کی طرف پڑی، یا زینب عالیہ کی آواز آئی، اے بیویوں مجھے چھپا لو، مجھے شیری نہ دیکھے۔ عزاداروں بیویوں نے بالوں کا پردہ بنایا، عزاداروں شیری قریب آئی، اے بیویوں تم کہاں کی رہنے والی؟ کہا مدینے کی رہنے والی۔ شیری کہنے لگی مدینے میں میری آقا زادی بھی رہتی ہے۔ ایک بی بی آگے بڑھی، تیری آقا زادی کا نام کیا؟ شیری 4 قدم پیچھے ہٹی، اے بی بی اس کا نام نہ پوچھنا۔ کہاں کوفے کا بازار، کہاں شرابیوں کا مجمع، کہاں بدماشوں کا مجمع، کہاں علی کی پردے دار بیٹی۔ یہ کہنا تھا، زینب عالیہ نے بالوں کو ہٹایا، شیری پہچان لے تیری آقا زادی بازار میں آ گئی۔ شیری نے زینب کو دیکھا، چہرے پہ ماتم کیا، جتنے ماتمی بیٹھے ہو ماتم کر کے جملہ سننا۔ جیسے ہی زینب کو دیکھا چہرے پہ ماتم کیا، ادھر نوکے نیزہ سے حسین نے قرآن کی تلاوت کی۔ شیری ماتم کرتے ہوئے سر حسین کے نیچے آئی، ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے کہنے لگی مولا اگر ایسے آنا تھا تو کبھی نہ آتے۔ کہ شیری حسین نے وعدہ پورا کیا، حسین اکیلا نہیں، علی اکبر بھی ساتھ، قاسم بھی ساتھ، عباس بھی ساتھ۔ شیری نے سروں کو دیکھا، اکبر کا سر نظر آیا، قاسم کا سر نظر آیا، رو کے کہنے لگی مولا اکبر کا پرسہ بعد میں، قاسم کا پرسہ بعد میں، مولا عباس کہا تھا؟ کہ شیری وہ گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر، اور جب سے معصومہ کو تماچے لگے، خیموں کو آگ لگی، عباس
نماز کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ